مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے قرآن کی بیسٹ تفسیر ہے پوری اسلامک ہسٹری میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد انجینئر مسلمانوں کے متفق علیہ بابوں کے بارے میں تو گستاخیاں نکالتا ہے اور ان کی عبارات نکال نکال کر لوگوں کو دکھاتا ہے، یہ دیکھو انہوں نے گستاخیاں کی، یہ دیکھو انہوں نے گستاخیاں، اور جن کو یہ بابا مانتا ہے مثلا مولانا مودودی، اور کہتا ہے کہ 1300 سال میں ایسا عالم نہیں آیا۔ اب ذرا میں اس کی ایک گستاخی، پتہ نہیں کتنی گستاخی، اس میں تو بہت گستاخیاں تفہیم القرآن، بے انتہا بے احتیاطی کی گئی مقدسات کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ خلفائے راشدین کی گستاخیاں تو خلافت و ملوکیت میں اور تمام صحابہ کی گستاخیاں کی ہیں، لیکن اس کتاب میں اس نے انبیاء کے بارے میں بھی وہ زبان استعمال کی جو ایک عام شخص کے بارے میں بھی استعمال لوگ نہیں کرتے۔ ذرا غور کیجیے، یہ سورہ عبس و تولی کی تشریح ہے، اور اس کے اندر آپ عبارت دیکھیے، یہ عبارت ہے، اور اس عبارت میں دو تین باتیں میں صرف آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر ایک، ذرا دیکھیے، یہ واقعہ ہے ایک نبینہ صحابی کا، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کفار کے سرداروں ابو جہل وغیرہ کو دعوت دین دے رہے تھے، تو انہوں نے آ کر آپ سے توجہ چاہی اور اس کی مجھے سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ وہ نبی نہ تھے، یہ بھی نہیں، وہ اس وقت پتہ چلا کہ حضور مشغول ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، ان کا بار بار بلانا، تو اللہ نے عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، یہ صورت نازل کر دی کہ ترش روح ہوا اور بے رخی برتی، کہ اس وقت اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ اب اندھا اس کے پاس آیا، یعنی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ۔ اس جگہ جو مودودی نے کلمات لکھے ہیں وہ ذرا دیکھیے، مضمون، موضوع اور مضمون بیان کرتے ہوئے ذرا غور کیجیے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا صحیح طریقہ بتانے کے ساتھ ساتھ اس طریقے کی غلطی سمجھائی گئی جو اپنی رسالت کے کام کی ابتدا میں آپ اختیار فرما رہے تھے۔ ذرا غور کیجیے گا، یعنی آپ شروع سے آپ تبلیغ کرنے میں غلطی کر رہے تھے، معاذ اللہ، پتہ نہیں کس غلطی کی بات یہ کر رہا ہے، اور تاریخ حقیقت تو اس کی کوئی نہیں جو اس نے موضوع مضمون لکھا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیروں کے کو سمجھانے لگ پڑے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پہلے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں ان میں تو غلام بھی تھے اور غریب ہی زیادہ تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو مسلمان نہیں تھے، ہرقل بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تھے، تو ایک سوال یہ تھا کہ بتائیے کہ جو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ پہلے کون؟ ان کا غربا۔ انہوں نے فرمایا اسی طرح غریب ہی انبیاء کی دعوت کو پہلے قبول کرتے ہیں۔ تو بالکل یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کو تبلیغ کرتے تھے، اور معاذ اللہ یہ آپ کے طریقے کی تبلیغ کی غلطی تھی جو اللہ نے آپ کو سمجھائی، معاذ اللہ یہ کیسا آپ اختیار فرما رہے تھے، یعنی وہ مسلسل غلطی چل رہی تھی، معاذ اللہ۔ آپ کا ایک نبینہ سے بے رخی برتنا اور سرداران قریش کی طرف توجہ کرنا کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ آپ بڑے لوگوں کو معزز اور ایک بیچارے نبینہ کو حقیر سمجھتے تھے۔ اب ذرا غور کیجیے، دو لائنیں آگے چلتے ہیں۔ بلکہ معاملے کی اصل نوعیت یہ ہے کہ ایک داعی جب اپنی دعوت کا آغاز کرنے لگتا ہے تو فطری طور پر اس کا رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ قوم کے با اثر لوگ اس کی دعوت قبول کر لیں تاکہ کام آسان ہو جائے، ورنہ عام بے اثر اور معذور یا کمزور لوگوں میں دعوت پھیل بھی جائے تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑ سکتا۔ یہ بہرحال اپنی تبلیغی جماعت کے بارے میں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ امیروں میں بہت دعوت دیتے ہیں نا، تو شاید انہوں نے یہ قیاس کرتے ہوئے المرء یقیس علی نفسہ، تو انہوں نے یہی قیاس کرتے حضور کے بارے میں یہ کہہ دیا، حالانکہ حضور علیہ السلام کی بات قرآن میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ یہ کیا ہے؟ آپ نے بلا امتیاز سب کو دعوت دی ہے۔ تو ایک تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کی بات ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، قریب یہی طرز عمل ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔ آپ نے مطلقاً سب سرداروں کو جمع کیا، آپ نے قریش کو جمع کیا سب کو، کیونکہ آپ کی قبیلے کے قریبی لوگ تھے وہ، جو آگے جو بات ٹھیک نہیں کی اس نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بات نہیں، وہ یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا کہ اسلامی دعوت کا صحیح طریقہ یہ نہیں، بلکہ اس دعوت کے نقطہ نظر سے ہر وہ مسلمان اہمیت رکھتا ہے جو طالب حق ہو، چاہے وہ کیسے کمزور ہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے نبوت سے آپ صرف امیروں کو دعوت دے رہے تھے، اور یہ معاذ اللہ آپ کی غلطی تھی۔ یہ بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے یار، وہ ہوتا ہے نا کتابوں میں لکھا ہوا ایسا۔ تو مودودی نے اتنی بڑی جسارتیں سرکار کے بارے میں کی ہیں۔ اب آگے چلیں ذرا، سورہ عبس و تولی کی تفسیر شروع کرتا ہے۔
اس کے پہلے ہی فکرے میں عبس و تولی کی جب آخری یعنی جو پہلا ہی اس کا تفسیر کا پوائنٹ ہے، اس کے جب وہ پیراگراف ختم کرتا ہے اس میں ہے آپ کے اخلاق عالیہ کو جاننے والا اسے دیکھتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت نبینہ کے ساتھ بیہیویئر فرما رہے تھے. اب ذرا غور کیجیے، اس طرز بیان سے ایک نہایت لطیف طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا گیا ہے. اب یہ جملہ کیسا عجیب جملہ ہے، اب ذرا اس جملے کو دیکھیے. کیا کوئی سمجھدار، کوئی محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی محبت رسول رکھنے والا شخص ایسی باتیں کر سکتا ہے کہ آپ کو، اب ذرا پھر عبارت سنیے کہ کس طرح گستاخانہ طرز بیان اس کا، کس طرح سرکار کے بارے میں کس طرح کے جملے بول رہا ہے. اس طرز بیان سے ایک نہایت لطیف طریقے، یعنی اللہ نے عبس و تولی یہ جو طرز بیان اختیار کیا، پہلے غیبت میں کلام پر فرمایا، پھر اللہ نے خطاب شروع کر دیا، ما یدریک لعلہ یزکا. ذرا غور کیجیے گا، اس پر مودودی کہتا ہے اس طرز بیان سے ایک نہایت لطیف طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا گیا ہے. جملہ دیکھیے، احساس دلایا گیا ہے کہ یہ ایسا کام تھا جو آپ کے کرنے کا نہ تھا. آپ کے اخلاق عالیہ جاننے والا، اور سے بھی سخت جملہ یہ ہے، آپ کے اخلاق عالیہ کو جاننے والا اسے دیکھتا، یہ خیال کرتا یہ آپ نہیں بلکہ کوئی اور ہے جو اس رویے کا مرتکب ہو رہا ہے. معاذ اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایسا کام کر رہے تھے جو آپ کو جاننے والا تھا، وہ آپ کے اخلاق عالیہ کو جاننے والا وہ شخص ضرور کہتا کہ یہ حضور نہیں ہے، کوئی اور ہے، ایسے تو سرکار کرتے ہی نہیں ہے. معاذ اللہ، حضور نے اس طرح کا بیہیویئر اختیار کیا، حالانکہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں تھی. اگر آپ صحیح بخاری سے جمی تفاسیر اس واقعے کو پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرض منصبی و مصروف تھے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک. اب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ آئے اور ان کو پتہ نہ تھا کہ سرکار تبلیغ فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا علمنی ما علمک اللہ، آپ مجھے سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا. اب حضور تبلیغ فرما رہے تھے، اب وہ بھی معذور اس وجہ سے تھے نبینہ صحابی کو، ان کو پتہ ہی نہیں تھا سرکار تبلیغ فرما رہے ہیں، لیکن سرکار اپنے فرض منصبی میں تھے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. لیکن چونکہ اب وہ نبینہ صحابی بار بار سوال کر رہا تھا اور یہ سامنے ابو جہل جیسے لوگ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ سمجھ لیجیے، یہ تو عشق رسول کی آیت تھی. کیا پیارے حبیب اپنے عاشق کے صادق کی طرف توجہ کیجئے، جو آپ کی توجہ کا چاہتا ہے آپ اس کو توجہ دیجئے. ان کو چھوڑیے، ایمان لاتے لائیں، نہیں لاتے نہ لائیں، ان کے دل تکبر و غرور سے بھرے ہوئے ہیں. تو لہذا اس جگہ جو جملے اس مودودی نے استعمال کیے وہ انتہائی نازیبا ہیں. سرکار دوبارہ پھر سناتا ہوں میں. اس طرز بیان سے ایک نہایت لطیف طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا گیا ہے، معاذ اللہ، کہ یہ ایسا کام تھا جو آپ کے کرنے کا نہ تھا. آپ کے اخلاق عالیہ کو جاننے والا اسے دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ یہ آپ نہیں بلکہ کوئی اور ہے جو اس رویے کا مرتکب ہو رہا ہے. کون سا رویہ سرکار نے اختیار کر لیا تھا جس پر آپ اتنے سخت جملے بول رہے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب کا معاملہ ہے. اللہ اپنے حبیب کو جیسے چاہے خطاب کرے. عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، تر شروع ہوا، بے رخی برتی، اتنی بات قرآن میں ہے اس پر کہ اس کے پاس آیا. اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے بے رخی برتی، آپ کو احساس دلایا گیا. کوئی آپ کے اخلاق عالیہ کو دیکھنے والا دیکھتا تو کہتا آپ ہے ہی نہیں، کوئی اور ہے. یہ سب جملے مودودی نے اس وجہ سے لکھے، یہ بے باک، اس نے اپنی زبان سے انبیاء کی گستاخیاں بکیں، صحابہ کی بے شمار گستاخیاں بکیں. لہذا ایسے شخص کو مرزا انجینئر کہتا ہے. یہ تو عالم ایسا ہے، ایسا عالم آیا ہی کوئی نہیں، واقعی کوئی نہیں آیا. اس طرح کی بد زبانیاں کرنے والا کوئی بھی نہیں آیا. اللہ ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے.